فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ گجرات 2002 مسلم کش فسادات معاملے میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور آج کے پی ایم نریندر مودی کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ خیال رہی کہ گجرات فسادات میں 1000 سے زائد افراد کی موت ہو گئی تھی اور نریندر مودی اور وزراء پر فسادات بھڑکانے اور ثبوت مٹانے کا الزام تھا۔ بابری مسجد معاملے میں عدالتی فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی عرضیوں پر آج سپریم کورٹ سماعت کرے گا۔ جسٹس بوبڑے کی صدارت والی 5 رکنی آئینی بینچ نے بند کمرے میں سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ عرضی گزاروں نے مسجد کی زمین مندر کو دیے جانے کو لے کر بھی اعتراض ظاہر کیا ہے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ جھارکھنڈ میں آج اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ آج 17 سیٹوں پر جاری انتخابات میں 309 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ شاہ کے سی اے بی کے خلاف جمعیت علماء مسلم لیگ نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعیت علماء کی طرف سے کپل سبل وکیل ہوں گے، جبکہ کانگریس بھی سپریم کورٹ جانے کی تیاری میں ہے۔ پی چدمبرم نے کہا کہ یہ بل آئینی ہے یا غیر آئینی، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ سابق چیف جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کے فیصلے سے اب آسام بھی کشمیر کی طرح جل اٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنومان نے تو صرف لنکا جلائی تھی، لیکن یہ جدید ہنومان تو پورے ہندوستان میں آگ لگا دیں گے۔ شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے بعد پورا آسام جل اٹھا ہے، حالات بے قابو ہو گئے ہیں۔ مشتعل احتجاجی مظاہرین نے بی جے پی ارکان اسمبلی کے گھر میں توڑ پھوڑ کر پتلے بھی نظر آتش کر دیے ہیں۔ پورے آسام میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بل کی مخالفت میں پورے ملک میں صدا احتجاج بلند کیا جا رہا ہے۔ بٹکل میں بھی ایس ڈی پی آئی نے شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج درج کروایا ہے۔ بی جے پی سمیت انہوں نے کانگریس کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ کانگریس گورنمنٹ سے شروع ہوا، بابری مسجد کا مسئلہ کانگریس گورنمنٹ سے شروع ہوا، آج پھر صرف بی جے پی اسے امپلیمنٹیشن کر رہی ہے۔ آج شہر کا کام کانگریس کی تھی، مارنے کا کام بی جے پی کر رہی ہے۔ ٹوٹل مائنورٹیز کو یا ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہریت ترمیمی بل راجیہ سبھا سے بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ سرکار نے مکمل ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کی کسی بھی ترمیم کو منظوری نہیں دی ہے۔ بل 105 کے مقابلے 125 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا ہے۔ جے ڈی یو نے راجیہ سبھا میں بل کی حمایت کی، جبکہ شیو سینا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پورے ہندوستان کی سوچ کے برعکس پی ایم مودی نے بل کی کامیابی کو ہندوستانی تاریخ کا سنگ میل قرار دیا ہے، جبکہ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے اسے ملک کی تاریخ کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔ آسام میں پرتشدد مظاہروں کو دیکھتے ہوئے گوہاٹی دیبروگڑھ میں کرفیو لگایا گیا ہے۔ آسام میں 24 گھنٹوں کے لیے موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ کئی ٹرین اور آسام آنے والی سبھی پروازیں بھی رد کر دی گئی ہیں۔ راجیہ سبھا میں گزشتہ روز ہوئی بحث میں اپوزیشن نے سخت تیور دکھائے تھے۔ کانگریس نے ایوان سے لے کر سڑک تک مخالفت کرنے کا انتباہ دیا تھا۔ کپل سبل نے کہا کہ مسلمان آپ سے خوفزدہ نہیں، بلکہ وہ تو صرف آئین سے ڈرتا ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد تو ہمیں معلوم ہے، 2014 سے ہمیں معلوم ہے آپ کا مقصد کیا رہا ہے۔ کبھی گھر واپسی، کبھی لو جہاد، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی سی اے بی، کبھی این آر سی، پھر دوبارہ این آر سی، مطلب کہ پھر 370۔ آپ کا لکش ہمیں معلوم ہے، آپ کا لکش معلوم ہے، آپ کا نظریہ بھی معلوم ہے۔ آپ نام سے، کسی کے نام سے پتہ کرنا چاہتے ہو کہ آپ سے ڈر ہے۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں جہاں اس دیش کے ناگرک ڈرتے ہیں، نہ کوئی مسلمان ڈرتا ہے۔ ڈرتے ہیں تو ہم سمویدھان سے ڈرتے ہیں۔ 1933 concentration camps, 2018 detention camps. By the way, in these detention camps, 60% of those people in the detention camps are who? They are Bengali Hindus. اروناچل پردیش میں، منی پور میں، میگھالیہ میں، ناگالینڈ میں، تریپورہ میں اس وقت جل رہا ہے، اور آپ یہاں کہتے ہیں پورا دیش خوش ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو خواب محمد علی جناح کا 1947 میں بٹوارے کے وقت پورا نہیں ہو پایا کہ ہندوستان مسلم مکت ہو اور پاکستان ہندو مکت ہو، وہ خواب اس این آر سی اور سی اے بی کے آنے کے بعد ہمارے دیش کی سرکار جناح کا خواب پورا کرنے جا رہی ہے۔ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔
ढाका बांग्लादेश में विदेश मंत्री जी ने कहा, एस जयशंकर जी ने, कि एनआरसी जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है। आप कहते हैं घुसपैठियों को भगाएंगे, आप तो कह रहे हैं ये आपका आंतरिक मामला है। इसका मतलब आपको अगर घुसपैठिए मान लीजिए मिल गए, 2 करोड़ घुसपैठिए अगर आपको मिल गए, तो आप हिंदुस्तान के अंदर एक घुसपैठिया देश बनाएंगे। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा ने भी पार्लियामेंट में अमित शाह के दिए गए बयान को झूठ पर मबनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का माहौल है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इस बिल से हिंदुस्तान का तारीख़ी किरदार कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान उसके सेकुलरिज़म पर है। राज्यसभा से मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र के IPS अफसर अब्दुर्रहमान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने बिल को आइन मुखालिफ करार देते हुए तमाम हिंदुस्तानियों से भी उसकी मुखालफत की अपील की है। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे वेबसाइट फ़िक्रुख़बर.com का रुख करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।